السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد علی۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ حاضر ہوں ایک آج نیو ویڈیو اور ایک نیو ٹاپک کے ساتھ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پیٹنٹس اینڈ سیلف کنٹرول، صبر اور اپنے نفس پہ قابو کرنا۔ آپ صبر کرتے ہیں تو آپ کو کیا ملتا ہے؟ اگر آپ اپنے نفس پہ قابو کرتے ہیں تو اس کا آپ کو آؤٹ پٹ کیا ملتا ہے، آپ کو رزلٹ کیا ملتا ہے، ہم آج اس پہ بات کریں گے۔ جہاں تک بات پیٹنٹ صبر کی ہے تو دنیا میں تاریخ موجود ہے آج کہ جن لوگوں نے بھی صبر کیا ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ صبر ایک ایسی راز کی چیز ہے، ایک ایسی کی ہے ہر انسان کی لائف میں کہ جس نے بھی صبر کیا ہے اس دنیا میں اسے اس کا پھل میٹھا ہی ملا ہے۔ اسی لیے ہی دنیا میں ایک کہاوت بہت مشہور ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہے۔ آج کل کے اس تیز ترین دنیا کے وقت میں دنیا نے جتنی ترقی کی ہے آج کے انسانوں میں اتنا صبر ختم ہو گیا ہے۔ دنیا نے بہت تیزی سے ہر چیز کو بدلا ہے اور انسانوں میں صبر اتنی تیزی سے ہی ختم ہو گیا ہے۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب جو کام انسان کی ہیبٹ میں شامل چیزیں ہو چکی تھیں کہ وہ آرام سے آہستہ سے اپنے وقت پہ ہوتی ہیں، جب وہ دنیا کے لوگوں نے، دنیا کی ہیبٹس نے ایولیوشن ایسی آئی ہے کہ جو گھنٹوں کا کام تھا وہ منٹوں میں ہونا شروع ہو گیا، انسان میں اس کے ساتھ ساتھ صبر بھی ختم ہو گیا۔ جب صبر ختم ہوا تو انسانوں کا سیلف کنٹرول بالکل ختم ہو گیا۔ اب لگتا ہی نہیں ہے، کسی سے بات کریں تو وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ ہماری بات سنے گا، کسی سے کچھ بولیں تو وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ سن رہا ہے، کیونکہ وہ ایک پہلا کی ورڈز جان لیتے، وہ کہتا ہے کہ سب کچھ ہو گیا۔ آپ کسی سے بات کریں، کسی کو کچھ بتانا چاہ رہے ہوں تو آپ کی چھوٹی سی بات سنیں گے، آگے کہے گا ٹھیک ہے اٹس اوکے۔ مطلب یہ ہے کہ اس میں وہ سننے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے، اس میں سننے کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہے، اس میں وہ چیز نہیں ہے کہ وہ بات کو صبر سے سن لے گا، وہ سمجھ لے گا، اور ہوتا کیا ہے دوبارہ وہ پھر پوچھے گا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ ڈیفیشنسی ہے پیٹنٹس کی کہ آپ کے پاس صبر ہی نہیں ہے، آپ صبر کر نہیں سکتے، آپ صبر سے سن نہیں سکتے۔ جب آپ صبر سے سن نہیں سکتے ہیں تو آپ اچھا کر بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت نیگیٹو پوائنٹ ہے ہماری آج کل کے اس تیز ترین دنیا کے ماحول میں کہ ہمیں صبر ختم ہو چکا ہے۔ لیکن آپ بلیو می، آپ جو انسان صبر کرتا ہے اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور صبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کرنا سیکھ لے وہ کبھی بھی اس دنیا میں پریشان ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسے ایک ایسا اللہ پاک صبر عطا کرتے ہیں دنیا اور آخرت میں، ہمیشہ خوش رہتا ہے، وہ چیزوں پہ کمپرومائز کرنا سیکھ لیتا ہے، وہ ہر چیز پہ خوش رہنا سیکھ لیتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ خاموش ہو جاتا ہے جسے صبر کرنے کا پتہ چل جاتا ہے کہ صبر چیز کیا ہے۔ وہ اس طرح چیزوں کو ہینڈل انسان کرنے لگ جاتا ہے کہ جو ٹف ٹائم ہوتا ہے، جب وہ ٹف ٹائم اپنا گزار لیتا ہے تو وہ خوشی محسوس کرتا ہے کہ میں نے تو صبر کیا ہے، اور اسے ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے اس کے مائنڈ میں، اس کے دل میں کہ صبر ایک ایسی چیز ہے جو بھی انسان کرے گا اس کو اس کا پھل میٹھا ہی ملے گا۔ سیکنڈ پوائنٹ از دیٹ سیلف کنٹرول، اپنے آپ پہ قابو پانا، اپنے نفس پہ قابو پانا۔ وہ کیسے؟ اب جس میں صبر نہیں ہے اس میں سیلف کنٹرول بھی نہیں ہے۔ جو صبر نہیں کر سکتا وہ اپنے آپ پہ قابو بھی نہیں پا سکتا کبھی بھی۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو انسان دنیا میں صبر نہیں کرتے وہ سب سے پہلے اپنے آپ پہ کنٹرول بھی نہیں کرتے۔ کچھ کام کرنا ہو جلدی، کچھ لینا ہو جلدی، کچھ دینا ہو جلدی، کچھ سوچنا ہو جلدی، اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے ہمارے پاس؟ نقصان۔ وہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں کچھ بھی، سننے میں جلدی کرتے ہیں کچھ بھی، اور وہی ایسے لوگ ناکام بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں جن کا سیلف کنٹرول نہیں ہوتا نا۔ اب ایسی بات ہے کہ ہم کسی سے کچھ بات سن رہے ہوتے ہیں تو وہ کسی اور پوائنٹ آف ویو پہ بات کر رہا ہوتا ہے، بٹ ہم میں سیلف کنٹرول اس حد تک ختم ہو چکا ہے کہ ہم اس کی بات کو کسی اور طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ نہ کہ ہم صبر کریں، اپنے نفس کو قابو میں رکھیں، بات کو سنیں اگلا انسان کیا کہنا چاہ رہا ہے، وہ بات کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ تو جو سیلف کنٹرول ہے وہ آج ایسی سٹوری بن چکی ہے کہ آئی تھنک اگر آپ پورے پاکستان میں یا پوری دنیا کی بات کریں تو 100 میں سے کوئی 40% ہوں گے جن بندوں کا سیلف کنٹرول ہوگا، اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ انسان صلاحیت ہے اس میں سننے کی، خود پہ کنٹرول کرنے کی۔ اب جیسا کہ آپ دیکھ لیں سیلف کنٹرول کی بات ہے کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہماری جو یونیورسٹیز ہیں، کیا وہاں پہ سیلف کنٹرول ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ کیا وہاں پہ پیٹنٹس ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ جس کو دیکھیں اس کا یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اس میں صبر نہیں ہے، سیلف کنٹرول نہیں ہے، یہاں تک کہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہمیں ایمان ہمارا کمزور ہو چکا ہے، ہمارا ایمان اس درجے پہ چلا گیا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی نظر خود دیکھیں کہ اپنی نظریں دیکھیں کہ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں غیر محرم سے یا مرد سے یا عورت سے، عورت کرتی ہے مرد سے یا مرد کرتا ہے عورت سے، تو اس کی جو سیلف کنٹرول ہے اس حد تک ختم ہو چکی ہے کہ وہ جب اسلام نے منع کیا ہے کہ مرد سے غیر محرم بات کرے
تو عورت کرے یا مرد کرے تو اپنی آنکھیں جھکا لے، لیکن ہمارا اپنی آنکھوں پہ کنٹرول نہیں رہا، نفس پہ اس حد تک ہم اپنے آپ کو ذلیل کروا لیا ہم نے نفس کو کہ ہم اپنے چاہ کے بھی خود کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ آپ یقین کریں ٹرینڈ ایسا بن گیا ہے، آپ کبھی باہر جائیں لوگوں کو دیکھیں، آپ سرچ کریں اس چیز کو پڑھیں دیکھیں کہ ایک غیر محرم عورت ہے تو اسے اس طرح مرد دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کا سیلف کنٹرول اتنا نہیں ہے کہ یہی عورت ہمارے گھر میں ہے، ہماری ماں ہے، ہماری بیٹی ہے، وہ اس کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سیلف کنٹرول ڈیفیشنسی ہے، اس میں سیلف کنٹرول ہے ہی نہیں، اپنے آپ پہ قابو ہی نہیں ہے، وہ نہ چاہ کر بھی وہ چیز دیکھ لیتا ہے۔ اب جیسا کہ دیکھتے ہیں ہم گوگلس کی ایڈس ہیں تو اس پہ وہاں پہ اچھی ایڈس بھی ہیں، بری ایڈس بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ تو آپ ایسا کرتے ہیں کہ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں، بلیو می بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یوز کرتے کرتے کچھ اوپر ایسی غلط ایڈ آ جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اسے کلک کر لیتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ڈیفیشنسی آف سیلف کنٹرول ہے کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چیز دیکھتے ہیں جو آپ نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے، سیلف کنٹرول ہمارا جو بالکل بھی وہ ہمارے ویک پوائنٹ پہ ہے، وہ پیک پوائنٹ پہ ہے، وہ ہمیں بالکل ختم ہو چکا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا، اپنے آپ پہ قابو پانا پڑے گا، اپنے الفاظ پہ قابو پانا پڑے گا کہ آپ کیسے بول رہے ہیں، کہ آپ ان الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں جو جس سے آپ کے الفاظ سے کسی اور شخص کی جو عزت ہے، وہ عزت نفس ہے، وہ مجروح نہ ہو۔ کہ آپ ایسی بات کر رہے ہیں کہ آپ ایسا سوچ رہے ہیں جس سے آپ کے نفس کو لگے کہ میں بالکل رائٹ پہ ہوں، کہ آپ ایسا سوچتے ہیں جس سے آپ کو لگے کہ میں بالکل اپنے رائٹ پہ ہوں۔ بالکل سب سے پہلے انسان کو خود یہ چیز ریلائز ہوتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں کہ میں غلط ہوں۔ تو ہمیشہ خود پہ قابو کرنا سیکھیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں چھوٹی سی بات پہ اتنا ہیپر ہوتے ہیں، اتنا غصہ کرتے ہیں، بات سنی نہیں فوراً سے لڑائی، بات سنی نہیں فوراً سے لڑائی، بات سنی نہیں فوراً سے ایسے الفاظ کا چناؤ کریں گے کہ اگلا بندہ سن کے پریشان ہو جائے گا۔ تو اس سے بچنے کے لیے اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ جہاد اکبر ہے، یہ سب سے بڑا جہاد انسان کا اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین شخص ہے وہ جس کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ ہیں۔ تو آپ کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ جس انسان خود پہ قابو ہی نہ ہو، کیا وہ محفوظ رہ سکتا ہے؟ وہ کیا اس کے شر سے کوئی محفوظ رہ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں رہ سکتا۔ تو اپنے آپ پہ قابو کرنا سیکھیں، اپنے شر سے لوگوں کو بچائیں، لوگوں کے شر سے خود کو بچائیں۔ یہ سیلف کنٹرول بہت بڑی چیز ہے۔ جو انسان سیلف کنٹرول خود پہ کر لیتا ہے، بلیو می وہ شخص اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے، اور لوگ اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اس معاشرے میں اس کو عزت دیتے ہیں، کیونکہ اسے اٹریکٹ نہیں کرتی، اس میں اٹریکشن نہیں ہوتی۔ یہاں سے کہ گزرے وہاں سے گزرے اسے کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی، اس کا سیلف کنٹرول ہوتا ہے۔ وہ ہر چیز کو نارمل دیکھتا ہے، وہ ہر چیز کو نارمل وے سے لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے ہر چیز کو، وہ سوچتا ہے اس چیز کو۔ اور جو ایسے کچھ ایسے انسان ہیں جو بالکل بھی فوکس ہی نہیں کرتے کسی چیز کو، وہ جو ویو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اسی کو انجوائے کر لیتے ہیں۔ جو انجوائے کرتا ہے وہ اس میں سیلف کنٹرول نہیں ہے، 1% بھی سیلف کنٹرول نہیں اس بندے میں۔ اور جو شخص کچھ دیکھ کے منہ سائڈ پہ کر لیتا ہے اس میں سیلف کنٹرول ہے، اس میں پیٹنس ہے، صبر ہے۔ جو سوچتا ہے کہ اچھا ہوگا وہ صبر کرتا ہے، اور جو یہ سوچتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے میری بات کو، تو وہ بالکل بھی انسان اس میں پیرنٹس بھی نہیں ہے، اس میں جو سیلف کنٹرول ہے وہ بھی نہیں ہے، اور وہ اس دنیا کا ناکام ترین شخص ہے جس میں سیلف کنٹرول نہیں ہے، جس میں صبر نہیں ہے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو کامیابی کے لیے سب سے پہلی بات آپ میں صبر ہونا چاہیے۔ صبر بہت بڑی چیز ہے۔ جنہوں نے صبر کیے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے درجات بلند کیے انہوں نے، اور جنہوں نے خود پہ قابو کیا ہے انہوں نے جہاد اکبر کا درجہ پایا، اور جس نے جہاد اکبر کا درجہ پایا وہ اس دنیا میں سب سے بڑا جہاد کر کے گیا ہے۔ اور جس نے اس دنیا میں جہاد کیا اللہ کی راہ کے لیے، اس کے لیے آخرت میں بھی جنت ہے، وہ دوزخ سے بھی محفوظ ہے، اس کے لیے دنیا میں بھی جنت ہے۔ اور جہاد اکبر ہی اصل چیز اپنے آپ نفس کو کنٹرول کرنا ہے۔ تو جو انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھ گیا اس نے اللہ کی راہ میں جہاد اکبر کیا، اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد اکبر کیا ہے وہ کیسے اس دنیا میں ناخوش ہو سکتا ہے، وہ کیسے آخرت میں ناخوش ہو سکتا ہے۔ تو آج کا میسج یہی ہے، سیلف کنٹرول کریں، خود پہ اپنے آپ پہ قابو کرنا سیکھیں۔ آپ یقین کریں جب آپ خود دوسروں کی بات سن کے برداشت کر لیتے ہیں تو آپ میں ایک وہ کوالٹی پیدا ہوتی ہے جو ہزاروں میں ایک میں ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو ہزاروں میں ایک بنائیں، اونچے درجے پہ جائیں، ایسے ہوں کہ لوگ آپ کو بات کر کے پچھتائیں، نہ کہ بات کر کے سوچیں کہ میری بات سے اتنا کرنٹ لگ گیا ہے کہ اسے برداشت نہیں ہوئی۔ اتنا صبر کرنا سیکھیں کہ لوگ آپ کو بات کر کے پچھتائیں کہ میں نے اسے یہ بات کر دیا، آگے سے بولا ہی نہیں، کیسا انسان ہے یہ، کتنے صبر والا انسان ہے۔ لوگ آپ کی مثال دیں اس دنیا میں کہ صبر ہے تو اس جیسے شخص جیسا ہو۔ تو صبر کرنا سیکھیں، اللہ پاک آپ کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ آپ کو اپنی راہ میں جہاد اکبر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ اپنے نفس پہ کنٹرول کریں، اللہ پاک آپ کی مدد فرمائیں۔ Thank you for watching this video, or subscribe my channel and share with your friends. Thank you. Jazakallah.